رنگ برنگی عید رنگ برنگی عید رنگ برنگی عید رنگ برنگی عید رنگ ہے کیسے یہ عید کے خوشیوں کے اور امید کے رنگ برنگی عید رنگ برنگی عید. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. یہ پیاری پیاری بچیوں، ایک بات میں آپ کو عرض کروں، بڑی پیاری بات، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے، اور تصور سمجھتی ہیں؟ تصور سمجھتی ہیں؟ ٹھیک ہے، سوچتے ہیں جو نا، سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی چیز کے بارے میں سوچنا. مدینے کے بارے میں سوچیں. کس کے بارے میں؟ گنبد خضرا دیکھا ہے آپ نے؟ گنبد خضرا آپ نے دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے، مدنی چینل پر دیکھا ہوگا، تصویروں میں دیکھا ہوگا. دیکھا باجی آپ نے؟ کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے، مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے. ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے. جیسے ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں مدینہ پاک کا تصور باندھ کر، گنبد خضرا اپنا خیال میں لا کے، تصور باندھ کر، آنکھیں بند کر کے مدینہ پاک کو، گنبد خضرا کو تصور میں لے کر آئیے. ٹھیک ہے جی، آنکھیں بند کیجئے. آنکھیں بند ہیں؟ میں آنکھیں کھول کے دیکھتا ہوں. جی، آپ بھی آنکھیں بند، آپ بھی آنکھیں بند، آپ بھی آنکھیں بند. اب گنبد خضرا کو ذہن میں لے کر آئیے. آیا؟ آنکھیں بند کر کے بتانا ہے. آیا بھائی گنبد خضرا؟ جی ماشاءاللہ. آپ کیا آنکھیں بند رکھنی ہے باجی، آنکھیں بند کر کے. اور جو گھر پہ بچے بیٹھے ہوئے، بچیاں بیٹھی ہوئی، آپ نے آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کو ذہن میں لے کر آنا ہے. اس کے بارے میں سوچیں. سوچ رہی ہیں؟ کس کس کو گنبد خضرا نظر آ رہا ہے؟ آنکھیں بند کر کے. جی نظر، آنکھیں نہیں کھولنی ہے نا، آنکھیں بند. آ رہا ہے نظر؟ جی دیکھیں، آنکھیں بند کی ہیں. اب آپ کو آ رہا ہے بھائی نظر؟ دیکھیں آنکھیں بند ہیں لیکن نظر کیا آ رہا ہے؟ مدینہ. ٹھیک ہے، اب درود پاک پڑھیں آنکھیں بند کر کے، مدینے کا تصور باندھ کے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. سب پڑھیے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیاری بچیوں، ہم نے اس انداز سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھ کر، مدینے کا، گنبد خضرا کا تصور باندھ کر، ہم نے درود پاک اس طرح بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے باجی، اس طرح بھی ہم نے درود پاک پڑھنا ہے. اور عید کا موقع ہو یا عید نہیں ہو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، درد ہو رہا ہے، چوٹ لگ گئی ہے تو درود پاک پڑھیں. ٹھیک ہے، خوشی ہے درود پاک پڑھیں، کوئی غم ہے، کوئی تکلیف ہے، درد ہو رہا ہے، کیا پڑھیں؟ درود پاک پڑھیں. تو آپ نے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج عید کا دوسرا دن ہے، تو آج کے دن بھی ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے. آج عید کا موقع ہے، عید کا موقع ہے، تو آپ ایک دوسرے کو عید مبارک بات کہیے. ایسے ہاتھ ملا کے. ادھر آ جائیں. مائک لے آئیے. ٹھیک ہے جی، جیسے یہ چھوٹی سی باجی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کہنا عید مبارک زور سے. جیسے آپ ہیں پیاری سی بچی، ٹھیک ہے، آپ میرے پاس آئیں اور عید مبارک بات کیے. ٹھیک ہے جی، چلیں آئیے، تھوڑی سی دور سے آ جائیے. چلیں ادھر رکھ رہا ہوں، آ جائیے، آئیے، کہیے عید مبارک.
बाजी को भी ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक। क्या कहना है? खैर मुबारक। खैर मुबारक। क्या कहना है जी आप लोगों ने? खैर मुबारक। खैर मुबारक। बच्चियां बच्चियों को ईद मुबारकबाद कहेंगी और बच्चे बच्चों को कहेंगे। ठीक है, ठीक है। गले मिलें, गले मिलके बोलें ईद मुबारक। ठीक है जी। ये तो छोटी सी हैं, प्यारी सी बच्ची हैं, तो भाई आपको भी ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। अगर कोई आपको कहे ईद मुबारक तो आप क्या कहेंगी? खैर मुबारक। खैर मुबारक। और आपको भी ईद मुबारक। अब जो बच्चियां हैं एक दूसरे से मिलना है, ईद मुबारकबाद देनी है। क्या कहनी है? ईद मुबारक कहना है। क्या कहना है जी? ईद मुबारक। जोर से। ईद मुबारक। अच्छा, ऐसा भी होता है घर में मेहमान आते हैं, बाद बच्चे सलाम भी नहीं करते। अम्मी कहती हैं, अब्बू कहते हैं सलाम कीजिए, सर नीचे कर लेते हैं। बात तो इतना शर्मा रहे होते हैं। तो भाई इस किस्म के मामला ना कीजिए, आगे बढ़िए, ईद मुबारकबाद कहिए और सलाम कीजिए। सलाम कीजिए, ईद मुबारकबाद दीजिए। ठीक है जी। आप करती हैं? आप तो बहुत प्यारी बच्ची हैं। चलें जी, आप भी करती हैं। अब आप दोनों करें, आप दोनों ईद मुबारकबाद करें। चलें जी, अब सब आप लोग भी एक दूसरे से मिलें, आप दूसरे से मिलें, ईद मुबारकबाद बोलें, ईद मुबारक बोलें, जोर से बोलें, गले मिलें, गले मिलें, गले मिलें, गले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुस्कुरा के, मुस्कुरा के। आप लोग भी मिलें बाजी एक दूसरे से। बाजी आप भी मिल लें, मिलें, खड़े होके मिलें, खड़े होके मिलें। जी जी, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। मुस्कुरा के, चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट। जी प्यारी बच्चियों, हम प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है रंग बरंगी ईदें कुर्बान। जोर से, रंग बरंगी ईदें कुर्बान। आप बोलें जोर से, रंग बरंगी ईदें कुर्बान। जी हाँ, रंग बरंगी ईदें कुर्बान प्रोग्राम देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, हो सकता है जहाँ आप रहते हों, क्योंकि पाकिस्तान में तो एक जोश व खरोश के साथ ईद कुर्बान मनाई जाती है, लेकिन कुछ ममालिक, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर इस अंदाज से बकरा ईद नहीं होती है। जैसा हमारे पाकिस्तान में जगह जगह जो है जानवर ज़बह हो रहे होते हैं, अल्लाह ताला की राह में उनको दिया जा रहा होता है, लेकिन हर जगह ऐसा माहौल नहीं बनता। लेकिन अगर आपके घर में कुर्बानी हो रही है, आपके बड़े तायब्बू, चाचू, मामू ये है कि वो जानवर ज़बह करने में लगे हुए, कुछ गोश्त बांटने में लगे हुए हैं, और घर की जो ख़वातीन वगैरह हैं, आपकी अम्मी वगैरह जो हैं, और कुछ बाजियां हैं जो घर में खाने बना रही हैं आप लोगों के लिए, तो आपने जो है वो तंग नहीं करना है। बात अब छोटे बच्चे जो है ज़्यादा तंग करते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए, अगर आपको भूख लग रही है तो आप एक मरतबा कह दें। बाद बच्चे पूरा घर जो है सर पे उठा लेते हैं, भूख लग रही है, भूख लग रही है, ज़ोर ज़ोर से कह रहे होते हैं। अब जब वो ज़ोर ज़ोर से कह रहे होते हैं, अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है। आपने तंग किसी को, आपने ईदी किसी से नहीं मांगनी, आपने अब्बू से फरमाइशें नहीं करनी, जोर जोर से रोना नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अच्छी बच्चियां बननी। कैसी? अच्छी बच्ची, ऐसी अच्छी बच्ची, ऐसी ऐसी अच्छी बच्चियां, अच्छी बच्चियां बननी है। क्या बननी है आपने? अच्छी बच्ची, प्यारी प्यारी। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारी बच्चियों, आइए प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाते हैं और एक कहानी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। रंग बरंगी ईद, रंग बरंगी ईद। प्यारी बच्चियों, अब मैं आपको सुनाने लगा हूँ एक मजेदार किस्म की कहानी। एक था भैंसा। कौन था? भैंसा। तो उस भैंसे के थे ज़बरदस्त किस्म के सींग निकले हुए थे, और वो थे बड़े खूबसूरत खूबसूरत बड़े से, और थे नोकीले से। अगर कोई भी उसका कहना नहीं मानता, ये भैंसा क्या करता, उसके अपने सींग मार देता। अब पूरे जो जंगल के लोग थे वो इसके भैंसे के सींग से डरते थे। अगर इसने सींग मार दी तो भाई हम जख्मी हो जाएंगे। अब सब इससे डरते। अब भैंसों को पता चल गया कि बहुत सारे जानवर मुझसे डरते हैं, कि उसके भैंसे के जो सींग थे वो नोकीले थे, नोक निकली हुई थी, और जो भी लड़ाई करता उससे वो क्या करता? सींग मारते था। जी हाँ, वो सींग मार दिया करता था। अब सब जो है डरने लगे, और वो इतराता था, गुरूर करता था, मतलब मेरे से अच्छा कोई नहीं है। क्या कहता था? मेरे से अच्छा कोई नहीं, मेरे से ज्यादा जानदार कोई भी नहीं है। अब जंगल के जो जानवर थे वो कहने लगे, ये इसको क्या हो गया, हमें तंग करता रहता है, हमें मारता रहता है। अब सब परेशान होने लगे, और सब जो है उसके लिए बद्दुआएं करने लगे, किसी भी तरीके से इसका नुकसान हो जाए, इसका बुरा हो जाए। सब उसके बारे में ये बातें कहने लगे, क्योंकि वो दीगर जानवरों को मारता था, तंग करता था।
اب ایک مرتبہ یہی بھینسا جا رہا تھا، اب اس کو لگ رہی تھی بھوک، تو اس کو راستے میں ہری ہری گھاس نظر آئی، تو اس نے کہا یہ گھاس ہے، اوہو آج تو میں گھاس کھاؤں گا، مزہ آ جائے گا۔ اب جیسے ہی وہ گھاس کے قریب گیا، اب اس نے منہ نیچے کیا تو گھاس کھانے لگا۔ اس کے سینگ تھے بڑے بڑے، جہاں گھاس تھی اس کے اوپر ہی ایک درخت تھا، اور درخت پہ لگا ہوا تھا شہد کا چھتا، اور شہد کے چھتے پر ہوتی ہیں شہد کی مکھیاں، تو اگر ان کو کسی نے بھی تنگ کیا تو پھر وہ کاٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب اس کے سینگ تھے بڑے بڑے نوکیلے، تو اب یہ گھاس کھا کے جیسے ہی اس نے سر اپنا اوپر کیا، چھتے میں سینگ لگ گیا، اوہو وہاں سے بہت ساری مکھیاں آ گئیں اور وہ اس سے بھینسے پر ٹوٹ پڑیں، اور اس کو اتنا کاٹا اتنا کاٹا اتنا کاٹا، کوئی اس کی پیٹھ پہ کاٹ رہا ہے، کوئی اس کے دم پہ کاٹ رہا ہے، کوئی اس کے پاؤں پہ کاٹ رہا ہے، کوئی آنکھ پہ کاٹ رہا ہے، کوئی ناک پہ کاٹ رہا ہے، کوئی کان پہ کاٹ رہا ہے، کوئی ادھر کاٹ رہا ہے، کوئی ادھر کاٹ رہا ہے۔ یہ ہو گیا پریشان، کیا ہو گیا پریشان، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ تو اس کو ایک جگہ پہ بھوسا نظر آیا، کیا نظر آیا؟ چارہ جو ہوتا ہے وہ رکھا ہوا تھا۔ اب یہ وہاں پر جلدی سے بھاگا 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 بھوسے پہ چلا گیا۔ اب جیسی بھوسے میں گیا تو مکھیاں اس کو بھگانی تھیں، مکھیاں کاٹے جا رہی ہیں۔ اب جیسی یہ بھوسے میں گیا تو مکھیاں تو کچھ چلی گئیں لیکن کچھ اس کے پھر بھی کاٹ رہی تھیں۔ اب جیسے ہی بھینسا جو ہے وہ بھوسے میں گیا تو وہاں پہ کیڑا تھا، بچھو تھا، وہ چھپا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی اس نے دیکھا کہ بھینسا قریب آیا، اس بچھو نے بھینسے کی ناک پہ کاٹ لیا۔ اوہ وہ اور چیخا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ اب تو یہ چیختا رہا، کچھ ہونا چاہیے، کوئی مدد کو نہیں آ رہا۔ اب اس کے مکھیاں الگ کاٹ رہی ہیں، اور کس نے کاٹ لیا؟ کیڑا، بچھو نے کاٹ لیا۔ اب اس کی ناک جو تھی نا وہ موٹی ہونا شروع ہو گئی، اتنی موٹی ہوئی نا پکوڑا ایسی ہو گئی۔ کیسے ہو گئی؟ پکوڑے ایسی، اتنی اس کی ناک سوج گئی۔ اب یہ اتنا درد میں تھا، تکلیف میں تھا، ایسا پریشان تھا۔ اب کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی پانی کی طرف جا رہا ہے، اپنے سے مکھیاں اڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن جو دیگر جانور تھے نا جن کو یہ تنگ کیا کرتا تھا وہ خوش ہو گئے، اور پھر جو ہے اس کو عقل آئی کہ میں لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا، یہ مجھے مل گئی سزا۔ کیا مل گئی؟ سزا۔ میں نے لوگوں کا برا کیا تو میرے ساتھ بھی برا ہو گیا۔ پیاری بچیوں، یہ جو میں نے آپ کو کہانی سنائی، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے کسی کو تنگ نہیں کرنا ہے، ہم نے کسی کو کرنا ہے۔ اور اگر آپ کے عید کے کپڑے اچھے آ گئے ہیں تو دوسروں کو جا کے یہ نہیں کہنا ہے آپ کے تو کپڑے اچھے ہی نہیں آئے، دیکھیں میرے کپڑے کتنے اچھے ہیں، میری گھڑی دیکھیں کتنی اچھی ہے، میرا اسکارف دیکھیں کتنا اچھا ہے، میری پمپی ہوتی ہے نا ہم لوگوں کی، میری پمپی کتنی اچھی ہے۔ اور کیا کیا ہوتی ہیں؟ چوڑیاں ہوتی ہیں۔ اور کیا کیا ہوتی ہے بچیوں کی؟ انگوٹھی، جی ہاں انگوٹھی ہوتی ہے۔ اور ہار، جی بالی کیا ہوتی ہے؟ ناک میں، کان میں کیا؟ کان میں اچھا بریسلیٹ، دکھائیے بھائی کیا ہوتا ہے، دکھائی کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ بریسلیٹ بھی یہ پہن کر آئی ہیں، اپنا دکھا رہی ہیں۔ جی ہاں، تو بچیوں کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، نیل پالش وہ نہیں لگانی چاہیے، وہ اس سے گناہ ملتا ہے، جی اس سے گناہ ملتا ہے، جی کیا ہوتا ہے؟ گناہ ملتا ہے۔ گناہ تو نہیں ملتا نیل پالش لگانے سے، لیکن اگر آپ نیل پالش لگائیں گی نا تو پھر ادھر وہ جم جاتی ہے، تو پھر آپ کو وضو کرنے میں آپ کو پریشانی، وضو نہیں ہوگا کیونکہ وہ جم جاتی ہے۔ نیل پالش نہیں لگانی ہے آپ لوگوں، نہیں نیل پالش نہیں لگائے، نیل پالش نہیں لگائے۔ مہندی لگا لیں، مہندی لگائی کسی نے آج؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلیں جنہوں نے لگائی بعد میں لگا لیے گا۔ اچھا یوں ہوتا ہے کہ بچیوں کے پاس، آپ کے پاس جو اچھی چیزیں ہیں تو آپ نے دوسروں کو جا کے یوں نہیں کرنا ہے، دوسروں کو جا کے آپ نے یہ بات نہیں کہنی دیکھا ہمارے پاس تو یہ ہے، ہمارے پاس تو یہ ہے، آپ کے پاس تو ہے بھی نہیں، یہ باتیں نہیں کرنی ہے اور کسی کو تنگ نہیں کرنی ہے۔ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کوئی آگے بیٹھا ہوا ہو نا تو اس کو یوں ہلکا سا ٹچ کیا پھر ادھر دیکھنے لگ گیا، ہوتا ہے نا یہ، اس طرح اس کے سر پہ ہاتھ مارا ادھر دیکھنے، وہ باتیں کر رہے ہم نے کیا ہی نہیں۔ تو یہ اچھی بات، تنگ نہیں کرنا ہے کسی کو، کسی کی چیز چھپا لیتے ہیں، اپنے بابو پریشان ہو رہتا ہے میری پینسل کہاں ہے، میرا ریزر کہاں ہے، اور وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، تو آپ نے بچوں کو تنگ
نہیں کرنا ہے. آپ باجی صحیح بیٹھی آئی ہے, ادھر صحیح بیٹھی آئی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, پیاری پیاری بچیاں ہیں. عید سے پہلے یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے اور ہمارے اس باب المدینہ میں اور ہمارے کراچی میں بارشوں کا سلسلہ چل رہا ہے. زبردست قسم کی بارشیں ہو رہی ہیں. جی ابھی بھی بارش اللہ کا حکم ہو رہا ہے, اس لیے جی اللہ کا حکم ہو رہا ہے. اللہ کا حکم ہو رہا ہے. زبردست, اللہ کا حکم ہے تو بارش ہو رہی ہے اور ہمیں شکر ادا کرنا. ہوتی جی ورنہ نہیں ہوتی. بہت اچھی بات کی. اچھا ہماری بات کیا چل رہی تھی کہ آپ نے کسی کو تنگ نہیں کرنا, کسی بھی طریقے سے تنگ نہیں کرنا ہے. اچھا بچیاں تنگ کیوں کرتی ہیں, کیا ہوتا ہے تنگ کیوں, کس طریقے سے تنگ کرتی ہیں؟ ایسے مارتی ہے اور چلی جاتی ہے. جی مار کے چلی جاتی ہے. مار کے چلی جاتی ہیں. اس طرح بھی تنگ, چیزیں لے کر چلی جاتی ہیں. چیزیں لے کر چلی جاتی ہیں, تنگ کرتی ہیں. جی ہاں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور پیسے بھی لے کے چلی جاتی پیسے بھی لے کے چلی جاتی ہیں تو بہت غلط بات ہے, بہت خراب بات ہے. جی میں نہیں کرتی. آپ اچھی بچی ہیں. میں بھی نہیں کرتی. آپ بھی نہیں کرتی ہیں. آپ بھی اچھی بچی ہیں. آپ بھی نہیں کرتی, اچھی بچی ہیں آپ بھی ہیں. جو اچھی بچیاں ہیں وہ یہ کام نہیں کرتی. کوئی کسی کے پیسے لے کے چل جاتا ہے, جس کے پیسے ہوتے وہ ڈھونڈنے بھی لگ جاتا ہے. جس کے پیسے ہوتے ہیں وہ ڈھونڈنے پہ لگ جاتا ہے, وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو ہمیں ہماری بچیوں کو, پیاری پیاری بچیوں کو ایسے کام کسی کو تنگ نہیں کرنا. کسی کو, منہ سے تو بولے زور سے, کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا. میں کسی کو تنگ نہیں کروں گی. میں تو بولا میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا. میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا. جی آپ بولیں. میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا. میں کسی کو تنگ نہیں کروں گی. بچیاں کہیں گی گی, میں کسی کو تنگ نہیں کروں گی. اللہ کے گا کے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بچیاں بچی والے انداز میں بولیں گی. ٹھیک ہے, بچیاں بچے والے انداز میں بولیں گی. اور جو لڑکے ہیں وہ بولیں گے میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, آپ کے بولنے کا انداز الگ ہے اور جو لڑکے ہیں ان کے بولنے کا انداز الگ ہے. تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ابھی آپ کو چھینک آئی تھی, چھینک آئی تھی. اچھا جب ہمیں چھینک آئے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ. کیا پڑھنا چاہیے؟ اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا. یرحمک اللہ. کیا کہنا ہے؟ اب آپ پڑھیں الحمدللہ, ہم سب کہیں گے یرحمک اللہ. آپ پڑھیں الحمدللہ. یہ چھینک کے بتائیں, چھینک کیسے ہوتی ہے؟ چھینک بتائیے کیسے ہوتی ہے؟ چھینک ہوتی ہے, چھینک کیسے ہوتی ہے؟ چھینک کیسی ہوتی ہے آپ کر کے دکھائیے. کس کس کو آ رہی ہے؟ مجھے اچھا سب کو اچھی اچھی. جب بھی چھینک آئے تو آپ نے آواز کو کم رکھنا ہے اور آپ نے سر کو نیچے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, آواز کو کم رکھنا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ. اور جو دیگر بچیاں جنہوں نے سنا ہے وہ کہیں گی یرحمک اللہ. کیا کہیں گی؟ یرحمک اللہ. کیا بولنا ہے؟ یرحمک اللہ. یرحمک اللہ. یرحمک اللہ. تو پیاری پیاری بچوں, یہ تھی آپ کو میں نے ایک کہانی سنائی, اس کے ساتھ اور بھی دیگر باتیں ہوئیں. تو آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ پیاری پیاری بچیاں ہیں جن کے ساتھ یہ پروگرام ہو رہا ہے. آپ بھی اپنے گھر میں ایک اچھا ماحول بنائیے, مدنی چینل کے ساتھ رہیے. اپنے گھر کے بچے جو بچے دیکھ رہے ہیں کڈس مدنی چینل دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لیے چلتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک اور سیگمنٹ جس کا نام ہے پیاری باتیں. رنگ برنگی عید, رنگ برنگی عید. پیاری بچیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی پیاری پیاری بچیوں, پیاری پیاری باتیں کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی کتنی سی تیار ہیں؟ بہت تھوڑی سی ساری. تیار, اتنی تیار ہیں؟ سارے تیار ہوں. اتنی ساری. اتنی آپ اتنی, آپ بس 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 آپ نہیں ہیں تیار باجی؟ تیار ہیں. کتنی تیار ہیں؟ اتنی. آپ بھی بہت ساری تیار ہیں. آپ اتنی ساری تیار ہیں. جی تو بھائی اب سیگمنٹ ہے جتنی تیار ہوں. جی پورے ملک جتنی تیار. پورے ملک جتنی. آپ بھی پورے ملک جتنی. او ہو بہت زیادہ, اتنی زیادہ تیار ہیں یہ پیاری پیاری بچیاں پیاری پیاری باتیں کرنے کے لیے. اب ان کی باتیں سنیے مزے مزے کی. یہ پیاری پیاری باتیں کیا کر رہی ہیں؟ پیاری بچیوں, قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے. ہمیں بھی اپنے نبی کی سنت ادا کرنی ہے. لڑائی نہیں
खुश उन्हें भी करना है। ईद की खुशियों में उन्हें भी शरीक करना है। गरीबों का ख्याल रखना है, उन तक गोश्त पहुँचाना है। जो अल्लाह पाक की नेमत को दूसरों तक पहुँचाना है। बड़ों की बातें माननी है, वो जो बोले करना है। अदब बड़ों का करना है, दुआएं सबकी लेनी है। अच्छे काम करने हैं, अच्छे काम सीखने हैं और हमें दूसरों को भी अच्छे काम बताने हैं। झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करनी है, बुरी आदतें हमको बिल्कुल भी नहीं अपनानी है। मक्का पाक हम जाए, मदीना पाक भी जाए, पांचों नमाजों में अपनी ये दुआ हम करते जाए। बकर ईद आई है, खुशियाँ साथ लाई है, प्यारी प्यारी रब की रहमत अपने साथ लाई है। अच्छे खाने खाने हैं, दूसरों को भी खिलाने हैं, लालच में ना पड़ना है, अच्छा अच्छा बनना है। कुर्बानी करना सुन्नत इब्राहिमी है। कुर्बानी करना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ज़बरदस्त जी। हमें लड़ाई झगड़ा ऐसे करें, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें मिलजुल के रहना है, हमें मिलजुल के रहना है। ईद की हमें भी खुशी है तो हमें दीगर बच्चियों को भी खुश करना है, दीगर लोगों को भी खुश करना है। ठीक है बच्चों, आप अपनी अम्मी से कहिए, अपने अब्बू से कहिए, वो मेरी दोस्त हैं, ठीक है, उनकी अगर कुर्बानी नहीं हुई तो आप कहकर उन तक गोश्त पहुँचवाएं। ठीक है अम्मी, आप उन तक मेरी दोस्त हैं, उन तक गोश्त पहुँचा दें तो इंशाल्लाह गोश्त उन तक पहुँच जाएगा। छोटों का भी कहना मानना है और बड़ों का तो मानना ही मानना है। अगर छोटा सा भाई है, छोटा सा भाई, और वो कह देता है मुझे कोई चीज़ ला कर दे दें आप ही, तो आप क्या करेंगी? मुझे बोल रहे हो मैं बड़ी हूँ, मैं नहीं लेकर आऊँगी, ऐसी बातें नहीं करना है। वो जो छोटी सी बच्ची है, छोटा सा बच्चा है, आपने उसका भी कहना मानना है और बड़ों का भी कहना मानना है। हमने भी अच्छे काम करने हैं, ठीक है, दूसरों को भी अच्छे काम बताना है, बस अच्छे अच्छे काम करना है। कौन से काम करना है? अच्छी, जिस तरह आप अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं इस तरह अच्छे अच्छे काम भी करना है। ना झूठ बोलना है, ना चुगली करनी है, ना किसी की शिकायत लगानी है, ठीक है, अच्छी बातें करनी है। तो प्यारे बच्चों, मक्का शरीफ जाने की दुआ करें, मदीना शरीफ जाने की दुआ करें और जो मुकद्दस मकामात हैं वहाँ हमारी हाजिरी हो जाए, इसके लिए भी हमने दुआ करनी है। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की नेमत है ईद, तो इस नेमत का हमने शुक्र अदा करना है, हमने नाशुक्री नहीं करनी है। ऐसे ना हो कि ईद के दिन छुट्टियां पड़े में आप लोग जो है कार्टून देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में, तौबा तौबा तौबा, अच्छी बात नहीं है। आपने अच्छी अच्छी बातें ही करनी है, प्यारी प्यारी बातें करनी है। आपने जो है अच्छे खाने खाने हैं लेकिन अपने घर में खाने हैं, ठीक है। बाद जो है बच्चे ऐसे होते हैं घर में खाते नहीं, दूसरे घर जाके फरमाइशें कर रहे होते हैं, ये खाना ये खाना, ये अच्छी बात नहीं है। जो भी चीज़ आपके खाने का दिल, भी नहीं खाना चाहिए, बाहर से भी नहीं खाना चाहिए, जंक फूड होता है, जंक फूड होता है। जब अब्बू दें जब खाना है, लेकिन आपने फरमाइश नहीं करना, रोना नहीं है। एक मरतबा कहते हैं अब्बू ला दें, चॉकलेट खाने का दिल चाह रहा है, एक मरतबा बोल दें, लेकिन अगर वो नहीं लाए तो बाद बच्चियाँ नाराज़ हो जाती हैं, लाए नहीं आप, तो आपने रोना नहीं है, तंग थोड़ा सा तंग करेंगे, थोड़ा सा इतना सा थोड़ा सा भी, बिल्कुल भी नहीं। अरे वाह भाई वाह, हाँ तंग नहीं कीजिए, तंग नहीं कीजिए, जबरदस्त जबरदस्त। करूंगी नहीं। आप करेंगी? नहीं जी मैं नहीं करूंगी। आप तंग नहीं करेंगी? आप भी नहीं करूंगी, मैं नहीं करती। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, तंग नहीं करना चाहिए। तो आप प्यारी बच्ची हो, ये थी प्यारी प्यारी बातें, और जो बातें आपने की हैं आपने उन बातों पर अमल भी करना है, ठीक है जी, दूसरों को बताना है। लेकिन जो बातें मैंने की वो बातें मुझ में नज़र भी आए, मुझ में नज़र भी आए। कितनी प्यारी बच्ची है, मदनी चैनल पर आकर कितनी प्यारी प्यारी बातें करती हैं। तो आप जो कह रही हैं आपने उन बातों पर अमल भी करना है। अब हम बढ़ेंगे, एक बच्ची हैं, देखें आप, दिखाइए जी, माशाल्लाह एक्टिविटी वाले पोर्शन में पहुंच गई हैं, ठीक है। और यहाँ से आज हमने कहानी भी सुनाई है। तो बच्चियों को एक्टिविटी वगैरह में ज़्यादा मज़ा आता है और यूँ इस किस्म के काम हो तो ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं। तो आइए अब शुरू करने जा रहे हैं एक मज़ेदार किस्म की एक्टिविटी। रंग बिरंगी ईद, रंग बिरंगी ईद। प्यारी बच्चियों, अब शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी एक्टिविटी जिसका नाम है चारों तरफ इल्म ही इल्म, चारों तरफ इल्म ही इल्म, चारों तरफ
इल्मी, इल्म ही इल्म, चारों तरफ इल्म ही इल्म। और इस जुमले को, इल्म को कुछ लोग कह रहे होते हैं इलम, इलम, इलम नहीं है, क्या कहना है? इल्म, चारों तरफ इल्म ही इल्म। ठीक है जी। अब मुझे जो है इसके लिए एक ऐसी बच्ची चाहिए जो यहाँ पर आए, लेकिन उसकी आंखें जो है वो क्लोज होंगी, आंखें बंद होंगी, वो यहाँ खड़ी हो जाएगी। और ये आप देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है? आप बैठे उधर, आप बैठे बाजी बाजी, ये क्या लिखा? औलादे रसूल। क्या लिखा है? औलादे रसूल। और ये क्या लिखा है जी इस तरफ? जनरल नॉलेज। क्या है जी? जनरल नॉलेज। और ये क्या लिखा है? असहाबे रसूल। क्या लिखा है? असहाबे रसूल। और ये इस्लाम। अच्छा जी, इसमें है ये टोकन ना, ये देख रहे हैं, ये क्या है? 4, 5। ठीक है, इस किस्म के टोकन है इसमें भी। अच्छा, जैसे ही आप ये टोकन आपने लिया, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, आप जाएं, आपकी होंगी आंखें बंद, मेरे बच्चे बेटी आइए, इसमें होंगी आपकी आंखें, रुक तो जाएं, सुने तो, आप सुने तो, इसमें होंगी आपकी आंखें बंद। ठीक है, आपने आंखें बंद करके, अब मैं आपसे कहूंगा कि आपने जाना है जहां इस्लाम लिखा है। तो इस्लाम कहाँ लिखा है बच्चियों, मुझे बताइए, कहाँ जाऊं? हाँ जी, कहाँ जाना है? राइट, राइट, सही है, सही है। ये आप इसमें से देखना नहीं है, ठीक है, आंखें खोल के हाँ, लेकिन आप लोग नहीं देखेंगे, आप लोगों ने आंखें खोल के देखना नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ से एक चीज़ उठा के आपने फिर यहाँ लाकर मुझे दे देना है, ठीक है, यूँ करके मैं आपसे ले लूँगा, ठीक है। फिर आपने 4 टोकन उठाना है, ठीक है। ये जो रिंग आप देख रहे हैं इसमें नंबर 4 उठाना है, चारों तरफ की एक एक मरतबा बारी आएगी। हम कोई सा भी आपसे सब्जेक्ट के बारे में बोल सकते हैं कि इस तरफ जाइए, ठीक है। तो हमें चाहिए इसके लिए 2 बच्चियाँ। अब अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं, अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं, अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं। तो अब आ जाइए बाजी, आप आ जाइए, आप आ जाइए। अब हमें चाहिए इसके लिए 2 बच्चियाँ। अच्छा, देखें देखें, सुनिए तो सुने। वो बच्ची आ जाए, वो बच्ची, ठीक है। आप कौन आ रहा है, जा रहा है? आप सुने, आप आंखें बंद करके जाके सब है ना अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं, आंखें बंद करके, आप भी आंखें बंद करके अपनी जगह पे वहाँ पे जाके बैठे, ठीक है, बैठ गए। अब आंखें बंद, बहुत दिल चाह रहा है बच्चियों का कि इस एक्टिविटी में हमें शामिल कर लें। जो आंखें बंद करके रखेगा हो सकता है उसको ले लें। आंखें बंद, आंखें खोलना आप, ठीक है। आप थोड़ा सा देख रही हैं बाजी, आप देख रही हैं ना? अच्छा, तो फिर कैसे पता चल गया? चलें, अब हम ले रहे हैं एक एक्टिविटी में, एक आ जाए, आप आ जाइए भाई, एक आप आ जाइए, ठीक है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी, कोमल। चलें जी, कोमल बाजी आप आ जाइए। चलें, पहले जाएंगी कोमल बाजी। अब इधर देखें, अभी इनका तो हो जाए, इसके बाद पहले इनका हो जाए। जो बोलेगा उसको तो लेना ही नहीं है, जो बोलेगा उसको लेना ही नहीं, ठीक है। प्यारी बच्ची, आप समझ गई? क्या नाम है आपका? कोमल बाजी, आपने आंखें बंद रखनी है, ठीक है। आपकी आइज क्लोज होंगी, ठीक है। आंखें बंद है इनकी, अपनी अपनी जगह पे बैठे, आंखें बंद है, ठीक है। आपको पता है ना कौन सा कहाँ पर है, अभी आपको मालूम करेंगे, ठीक है जी। आप हो जाइए, ठीक है जी। अब आप जाइए जहाँ पे लिखा है असहाबे रसूल, वहाँ जाना है आपको। वहाँ क्या होंगी आंखें बंद? जी बाजी, आप लोग आप जाइए असहाबे रसूल की तरफ। आंखें बंद रखिए, जी। असहाबे रसूल किस तरफ है लिखा हुआ, उस तरफ जाना है आपने। आप आइए अपने सीधे हाथ की तरफ आइए। चलें, नहीं, इस तरफ, सीधे हाथ की तरफ। इधर आइए। जी, पीछे हाथ लेके आइए, पीछे ले, हाँ, ये सही। आंखें बंद होनी चाहिए, जी, ठीक है। इसी तरफ टोकरी में, इसी तरफ। जी हाँ, सही है।
ایک آپ اٹھا کے جی جائیے آپ جی آپ دے دیں مجھے دے دیں ادھر 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 اوپر ہاتھ اچھا دیکھنا چلیں ایک ٹوکن ہو گیا جی پکڑیے باجی آپ اب آپ جائیے جہاں پہ اسلام لکھا ہوا ہے اس طرف پیچھے 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 ٹھیک ہے جی زبردست زبردست ٹھیک ہے بیٹا نکالیے اس میں سے نکالیے ماشاء اللہ لے کر آ جائیے ادھر لے کر آ جائیے ادھر لے کر آ جائیے ادھر آپ ہاتھ نہیں لگائیں لائیں دیں ادھر 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 باجی ادھر ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ اب آپ آ جائیے جہاں پہ لکھا ہے اولاد رسول ارے آپ نے تو پوری ہیلپ کر دی ان کی ٹھیک ہے جی جی ماشاء اللہ دے دیجئے ادھر سے دے دیجئے ادھر چلیں جی ماشاء اللہ چلیں جی 3 ہم نے آپ سے ٹوکن نکالے اب آ جائیے آپ اس طرف اب ہم آپ سے 3 سوالات کریں گے ٹھیک ہے جی آ جائیے اب آنکھیں کھول کر آپ یہاں پر آ جائیے جی پیاری بچی آپ تیار ہیں سوالات کے لیے اصحاب رسول سے متعلق آپ سے سوال ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی ایک چچا کا نام بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کا نام بتائیے چلے میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا اشارہ دوں آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کسی کے جی کیا نام ہے ہا میم حضرت حمزہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا جان ہیں جن کا نام ہے حمزہ کیا نام ہے حمزہ اور آپ کا مزار مبارک مدینہ شریف میں جبل احد جو ہے اس کے قریبی واقع ہے کون ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کا نام کیا ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ کا جواب درست تو نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے جی ایک اور سوال ہم آپ سے کرنے لگے ہیں اور یہ تھا 2 نمبر ٹھیک ہے جی اور یہ اسلام سے متعلق آپ سے سوال ہوگا اور آپ نے یہ بتانا ہے پیاری سی بچی یہ بتائیے پہلا کلمہ سنائیے پہلا کلمہ طیب طیبان پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ طیب ٹھیک ہے جی اور پیاری بچیوں ہمیں یہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھتے رہنا چاہیے ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے جب سونے لگیں تو سونے سے پہلے پڑھیے اور جب سو کر اٹھیں تو ہمیں سو کے اٹھنے کے بعد کی دعا اور یہ کلمہ طیبہ ہمیں چلتے پھرتے پڑھتے رہنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی روز پڑھتی ہیں بہت اچھی بات ہے کہاں پڑھتی ہیں یہ گھر میں جی یہ گھر میں پڑھتی ہیں پہلا کلمہ اچھی بات ہے آپ بھی پڑھتی ہیں بہت اچھی بات ہے چلیں جی یہ آپ کا جواب ماشاء اللہ یہ کیا لکھا ہوا ہے بچیوں 5 اور سوال ہوگا اولاد رسول چیپٹر سے جی تیاری ہے چلیں جی دیکھتے ہیں کہ آپ سوال کا جواب دے رہی ہیں یا نہیں یہ بتائیے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کا نام کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا نام ہے دور سے بول دیں حضرت علی کیا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح یہ جواب بھی آپ کا درست نہیں ہوا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اس طرح آپ کا جواب یہ درست نہیں ہوا تو آپ سے ہم نے 3 سوالات کیے جس میں سے آپ نے 1 سوال کا جواب درست دیا سبحان اللہ ٹھیک ہے اور 2 کا درست نہیں ہو سکا اب اسی طرح ہم دوسری بچی کو لے کر آئیں گے اور دیکھتے ہیں وہ کس طرح سوالات کے جوابات دیتی ہیں چلیں جی اب کون آئے گا جی آ جائیے اب آپ آئیں گی پیاری سی بچی ایک بچی جائیے آپ آ جائیے جی ٹھیک ہے آئیے اچھا آپ کو پتہ ہے نا آنکھیں بند کر کے ٹھیک ہے آنکھیں بند کر کے اس طرف جائیے آنکھیں بند کر کے آنکھیں بند ہیں آپ کی ارے واہ زبردست کیا نام ہے آپ کا باجی عائشہ باجی اب آپ کو پتا تو نا کہاں کیا لکھا ہے
ٹھیک ہے, میں آپ کو گائیڈ بھی کرتا رہوں گا, وہاں سے آپ نے ایک ٹوکن نکال کر مجھے دے دینا ہے, ٹھیک ہے. جائیے جہاں اسلام لکھا ہوا ہے. زبردست 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 زبردست. ہاں نکالیے اس میں سے ایک ٹوکن عائشہ باجی. عائشہ زبردست. اب لا کے مجھے دیجیے, لائیں مجھے دیں, مجھے دیں. یہاں پر آئیے, یہاں پر آئیے. عائشہ دیکھ رہی ہیں, لائیں دیجیے. زبردست زبردست. 1 نمبر کا ٹوکن, ٹھیک ہے جی, یہ آپ پکڑیے. اب عائشہ باجی آپ جائیے اولاد رسول کی طرف, جہاں اولاد رسول لکھا ہے اس طرف جائیے. اس طرف آئیے, تھوڑا سا سیدھے ہاتھ کی طرف, اپنے الٹے ہاتھ کی طرف آئیے. اس طرف, اس طرف میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں. اس طرف جائیے, اس طرف. صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 1 ٹوکن آپ دے دیجیے. یہ کیا لکھا ہے بچیوں؟ 5. زبردست زبردست. اب آپ جائیے جہاں پہ لکھا ہوا ہے جنرل نالج. نہیں نہیں, یہاں نہیں, یہاں نہیں, یہاں نہیں. عائشہ باجی دیکھ رہی ہیں, تھوڑا سا دیکھ رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں جی جی جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. لے کر آ جائیے, لے کر آ جائیے. 200 کیوں لا رہی ہیں؟ چلیں جی آ جائیے, دونوں لے کر باہر آ جائیے. آ جائیے آ جائیے آ جائیے, ماشاء اللہ. عائشہ نے آنکھیں کھول دی. چلیں 1 رکھیے, ٹھیک ہے 1 رکھیے. عائشہ ادھر آئیے, ٹھیک ہے. عائشہ آپ نے یہ لینا ہے, اور وہ جو جنرل نالج ہے ادھر جانا ہے, آنکھیں بند کر کے رکھ کر آنا ہے, ٹھیک ہے بچے. جائیں, آنکھیں بند, جائیے. عائشہ باجی کی آنکھیں بند, عائشہ کی آنکھیں بند. زبردست زبردست. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. رکھ کر آ جائیے میرے پاس, جلدی سے رکھیں. جنرل نالج میں نہیں نہیں نہیں, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں نہیں, آپ بیٹھیں آپ بیٹھیں آپ بیٹھیں آپ بیٹھیں. جی جی جی, رکھیے رکھیے. ہاتھ بڑھائیے, ہاتھ بڑھائیے اوپر, تھوڑا سا اور اوپر. آنکھیں نہیں کھلنی ہیں. صحیح ہے صحیح ہے عائشہ باجی. اب آنکھیں بند کر کے ادھر آ جائیے میرے پاس. یہاں سے نہیں آنا ہے, یہاں سے بھی نہیں آنا ہے, یہاں سے بھی نہیں آنا ہے. نہیں, عائشہ کی آنکھیں بند ہیں بھائی. آ جائیے آ جائیے آ جائیے. بہت پیاری بچی ہیں, بہت پیاری بچی ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اسلام سے متعلق آپ سے سوال ہوگا, اور 5 نمبر آپ کا تھا جی. اسلام سے متعلق آپ سے سوال کیا جا رہا ہے. عائشہ مائک قریب کر کے آپ نے جواب دینا ہے. کیا رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض ہیں؟ جی جی. عائشہ نے کہا جی, اور عائشہ کا جواب ہو گیا ہے غلط. نہیں, صرف رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے, ٹھیک ہے. باقی اور دنوں میں بھی روزے رکھنا چاہیے, لیکن فرض ایک ہی مہینے کے ہیں. وہ کون سا مہینہ ہے پیاری بچیوں؟ رمضان. چلیں جی, اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنے لگا ہوں. یہ ہے کون سا نمبر؟ 1. اور سوال ہوگا جنرل نالج سے متعلق. یہ بتائیے پیاری بچی, پوری دنیا کے مسلمان کس طرف رخ کر کے, کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ یہ بتائیے عائشہ بھائی. عائشہ 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 کی بات. یہ عائشہ, مسلمان کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ خانے کعبہ. جواب درست ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب یہ ایک اور ٹوکن ہے آپ کا, ٹھیک ہے جی. یہ کیا لکھا ہے بچیوں؟ 2. تو اب ہم آپ سے جو ہے وہ اولاد رسول سے متعلق سوال کریں گے. یہ بتائیے کربلا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے نواسے تھے جو شہید ہوئے تھے؟ معلوم ہے؟ یہاں سے کسی کو معلوم ہے؟ نہیں. کیا سوال؟ کربلا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے تھے, وہ شہید ہوئے تھے, اور بہت مشہور نام ہے ان کا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. تو بھائی اس طرح ہماری عائشہ نے ایک سوال کا جواب درست دیا اور 2 غلطی ہو گئی. تو اس طرح یہ 2 بچیوں کے درمیان مقابلہ تھا, دونوں نے 2 غلطی کی, ایک سوال کا جواب درست تھا. تو یہ مقابلہ ہو گیا ہے برابر برابر. یہ مقابلہ ہو گیا ہے برابر. چلیں جی, یہ ایک تھوڑی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے سوالات تو ہم یوں بھی کر سکتے تھے, یہاں سے پرچے اٹھائے سوالات شروع کر دیے, لیکن تھوڑی ایک ایکٹیویٹی کہ بچیوں کی دلچسپی رہے, کہ بچے اس قسم کی چیزیں دیکھ کر جو خوش ہوتے ہیں,
تو ایکٹیویٹی بچیوں کی دلچسپی بڑھانے کے لیے کڈس مدنی چینل نت نئے انداز جو ہے لے کر آتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی ٹرانسمیشن کو، اپنے پروگرامز کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جائیں. تو پیاری بچیوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ ایکٹیویٹیز جس کا نام تھا چاروں طرف علم ہی علم. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سیرت. رنگ برنگی عید، رنگ برنگی عید. سیرت صحابیات میں ایک پیاری سی بچی آپ کو پیاری پیاری باتیں بتائیں گی جی، اور بچی ہیں ہماری عائشہ. پیاری بچوں، ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کا لیول اسلام میں بہت ہی زیادہ اونچا ہے. مسلمان جب ان کا نام لیتے ہیں بہت عزت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، اور عظیم خاتون کو دنیا خاتون جنت کہہ کر یاد کرتی ہے. جی ہاں، میں بات کر لی ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی. چلیں ان کے بارے میں نہیں آج کچھ اہم باتیں سنتے ہیں. پیاری بچیوں، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ لادی شہزادی ہے. آپ کا نام فاطمہ ہے. آپ کو زہرا اور بطول کہا جاتا ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی امی جان ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا تمام جنتی عورتوں کی لیڈر یعنی سردار ہے. مدینہ شریف کے مبارک قبرستان جنت البقیع میں آپ کا پیارا پیارا مزار ہے. اللہ پاک ہمیں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا، ادھر آئیے عائشہ باجی، ادھر آئیے. ماشاءاللہ چھوٹی سی عائشہ بچی نے کتنی پیاری پیاری باتیں کی. زبردست، ٹھیک ہے، زبردست، بہت اچھی باتیں کی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف رکھیں، بیٹھ جائیے. اچھا دیکھنے کا تشریف رکھیں، تو یہ جملے بعض دفعہ بچوں کی سمجھ میں آتے نہیں ہیں. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قربانی کی باتیں. رنگ برنگی عید، رنگ برنگی عید. آج کے دن اپنے رشتے دار کو نہ بھولیں، ٹوٹے وہ کو منائے، مل کر قربانی کا گوشت کھائے. جنہوں نے قربانی نہیں کری انہیں گوشت پہلے پہنچائے، رشتے دار کو گھر بلائے، مہمان نوازی کا ثواب کمائے. رشتے داروں، برا کرنے والوں کے ساتھ برا کرو، ایسا بھول کر نہ سوچو. ایک دوسرے کو معاف کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو. اپنی ایک عادت بنائے، اچھے بیویئر سے پیش آئے، اپنے رشتے مضبوط کرے، شیطان کو نہ خوش کرے. ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہے، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں پیار پیدا کرے. آج کے دن اپنی پڑوسیوں کو نہ بھولیں، حکم الہی پر چلیں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں. اپنے پیاروں کے گھر جائیں، ان کے ساتھ عید منائیں، ٹوٹے رشتوں کو جوڑیں، اللہ پاک کو خوش کریں. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے. قرآن پاک میں بھی ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے. مشکل وقت میں اپنے پیاروں کی مدد کریں، آپس میں ہونے والی نفرتوں کو ختم کریں، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں. خود کو غصے سے بچائیں، رشتوں کو ٹوٹنے سے بچائیں. تو پیاری بچیوں، یہ تھی کچھ قربانی سے متعلق باتیں، رنگ برنگی باتیں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام بھی یہی ہے، رنگ برنگی عید قربان، رنگ برنگی عید قربان. تو پیاری پیاری بچیوں نے رنگ برنگی باتیں کی، قربانی سے متعلق کی. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے میرا سوال. رنگ برنگی عید، رنگ برنگی عید. یہاں سے کچھ بچیاں یہاں کی بچیوں سے سوالات کریں گے، اور یہاں پر جو بیٹھی ہوئی بچیاں ہیں ان میں سے چند بچیاں یہاں کی بچیوں سے سوالات کریں گے. اب دیکھتے ہیں سوالات کیا ہوں گے، جوابات کیا ہوں گے. تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. تیار ہیں؟ جی. چلیں جی شروع کیجئے.
वो कौन सी खातून है जो औरतों में सबसे पहले ईमान लाई? मेरा सवाल फातिमा से है। हजरत बीबी खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा। खाना किस तरफ से खाना चाहिए? मेरा सवाल खदीजा से है। अपने सामने से ये बताएं, खलीलुल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? मेरा सवाल उम्मे उमान से है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए थे? मेरा सवाल तोमल से है। मक्का शरीफ में। तमाम फरिश्तों के सरदार कौन हैं? मेरा सवाल फातिमा से है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, जो कि बच्चियों ने बड़े अच्छे अंदाज से सवालात किए और जवाबात भी अच्छे अंदाज से देने की कोशिश की। तो इस तरह हमारा ये सेगमेंट भी इख्तिताम हुआ। अब आ जाइए, प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। आ जाइए, इस तरफ रुक करके खड़े हो जाइए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम हो रहा है और जाते आते हम आपको एक कलाम सुनाते हैं और इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम को भी इख्तिताम करेंगे। चलें जी, पढ़िए। तेरे सदके सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी माफी कल्बी नूर मोहम्मद जल्दी से बताइए, हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हमारा मदनी चैनल। रंग बरंगी ईद, रंग बरंगी ईद, रंग बरंगी ईद, रंग बरंगी ईद। रंग है कैसे ये ईद के, खुशियों के और उम्मीद के। रंग बरंगी ईद, रंग बरंगी ईद। बच्चों का मदनी चैनल।